پی ٹی آئی پہ تنقید اسی وجہ سے زیادہ ہوتی بھی ہے کہ آپ نے ہمیشہ تبدیلی کا نعرہ لگایا ہے، لیکن پھر آپ نے اسی کلچر کو جس کو ہم نے ہمیشہ غلط کہا ہے، وہی خواجہ آصف کی گفتگو جو کھنڈرات اور باقیات جیسے الفاظ خواتین کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں، انہی چیزوں کو آپ پھر سے پروموٹ کر رہے ہیں، تو یہ چیزیں ایٹ جی لیسٹ بالکل، خواجہ آصف نے بھی ختم کر غلط دیں۔ کیا اور جس نے کیا اس نے بھی غلط کیا. آپ نے اس پہلے شعر نے مینشن تو غلط کیا، بالکل، لیکن اس طرح جلسوں میں للکارنا، عمران خان بالکل خود یہ کلچر پروموٹ کرے، خود کہے، اور ریٹائرڈ لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں اس کی گرفتاری سے. اس طرح کے انسان پہ جس نے نیب ترامیم کے آتے ہی چند گھنٹوں کے اندر اندر اپلائی کر دیا کہ مجھے بری کر دیا جائے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں، یہ اس شخص کا اخلاقی معیار ہے، یہ اس کا قول و فعل کا تضاد ہے. 11 سال میں کے پی میں ایک پروجیکٹ نہیں، ایک یونیورسٹی نہیں، ایک ہاسپٹل نہیں بنا سکے وہ، اور وہ پورے ملک کو پیرس اور فرانس بنانا چاہتے ہیں. کرپشن پہ 4 وزراء وہاں چھوڑ چکے ہیں. اتنی کرپشن ہے، ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں وزیر اعلیٰ اور وزراء. علیمہ خان نے الزام لگایا، علیمہ خان نے کہا اسٹیبلشمنٹ نے یہ جلسہ کینسل کروایا ہے، کرپشن کے الزام لگائے، اور اس کے لیے ہارٹ اٹیکس ہو رہے ہیں ریٹائرڈ لوگوں کو گھر میں بیٹھے ہوئے، اور پھر وہ گولف کھیلنے چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ واپس آئے گا عمران خان، وہ فیض کو بھی واپس لے کے آئے گا. لے آئیں یہ کلچر. میں پھر کچھ سخت بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں یہ کلچر واپس میں آتا ہوں. یہ کیا کیوں ہے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں اصل بات کیا ہے. یہ علی مین گنڈا پور نے یہ جو اس نے رنگ بازی کی ہے نا، اور مراد سعید نے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ علی مین گنڈا پور پٹھو ہے اسٹیبلشمنٹ کا، پٹھو ہے، ان کے کہنے پہ چلتا ہے. آج عمران خان نے تصدیق کر دی ہے جیل میں بات کرتے ہوئے کہ اعظم سواتی اسٹیبلشمنٹ کا پیغام میرے پاس لایا تھا، اور علی امین گنڈا پور نے یہ پیغام دیا تھا. کیوں دیا تھا؟ علی امین گنڈا پور کے بارے میں تمام ثبوت موجود ہیں کہ وہ جنرل فیض سے مسلسل رابطے میں تھا، کے پی کو چلا رہا تھا. جنرل فیض علی امین گنڈا پور کٹ پتلی ہے، پپٹ ہے. اس کی باری آنے والی ہے اپنے آپ کو شہید بنانے کے لیے. اس نے جلسے میں یہ بدتمیزی کی ہے تاکہ یہ سب معاملات میں جو چل رہے ہیں، جو اس ملک کے خلاف سازش ہوئی ہے، جو ٹی ٹی پی کے گنڈے لا کے یہاں بٹھائے گئے ہیں، اس میں جنرل فیض کے ساتھ علی امین گنڈا پور ملوث ہے. وہ تو ایک سٹیٹ لیول کی پالیسی نہیں تھی، کوئی سٹیٹ لیول کی پالیسی نہیں تھی، اس طرح نہیں تھی، اس وقت تک نہیں تھی. سٹیٹ لیول کی پالیسی عمران خان، جنرل فیض اور جنرل باجوہ کے درمیان میں تھی نا. یہ سٹیٹ ہیں، یہ سٹیٹ ہیں، ان تینوں نے فیصلہ کیا اور ہو گیا. اس وقت بھی اندر اسٹیٹ کے اندر بھی ڈفرینس آف اوپینین تھا، لیکن نہیں، خیر اس کو انہوں نے ویلیو کیا، اس کا نقصان ہوا. اسٹیٹ ڈے پھر اس کے بعد اگر اسٹیٹ پالیسی بھی تھی بعد میں بدل گئی، تو انہوں نے کیوں نہیں بدلی؟ فیض نے اور علی امین گنڈا پور نے کیوں نہیں بدلی؟ علی امین گنڈا پور کیا اپنے ضلع میں جا سکتا ہے؟ بتا دے کہ وہ آج راول پنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ نے اسے کہا ہے نا کہ تم بتا دے کہ اپنی جان بچاتے پھر رہے ہو ان گنڈوں کو جن کو تم لے کے آئے افغانستان سے یہاں پہ بسایا ہے، ان کو بتا دے کے، اور بڑھ کے مارتے ہو لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. یہی تو پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ معصوم لوگوں کے دلوں میں، سادہ لوگوں کے دلوں میں آپ نفرت بھر دیں، اور آپ خود کر گئے ہوتے ہیں، خود رنگ بازی کر رہے ہوتے ہیں. آپ کا بلیف نہیں ہوتا اس چیز پہ جو کچھ اس نے کہا ہے. جس بہادری دکھانے کی کوشش کی نا، بہادر نہیں ہے. کیسے دڑکی لگائی تھی اسلام آباد ایک پولیس والے کے سامنے. ابھی اپنے ضلع میں تو جا نہیں، اپنے حلقے میں تو جا نہیں سکتا. اسے کوئی جا کے دکھائے سیکورٹی کے بغیر. میں چیلنج کرتا ہوں، علی امین گنڈا پور اپنے حلقے میں بغیر سیکورٹی کے جا کے دکھائے، رات کو گلی میں نکل کے دکھائے ڈیرہ اسماعیل خان بنو میں جائے. یہ حالات ہے وہاں پہ. لیکن یہاں آگے وہ کہتا ہے کہ ہم پٹھان ایسے ہوتے ہیں. سارے پٹھان غیرت مند قوم کو بدنام کر دیا اس نے. اور پٹھانوں کو بھی سوچنا چاہیے، پختونوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ ہے آپ کا نمائندہ پورے صوبے کا. اس کو آپ کو ریپرزینٹ کرنا چاہیے پوری دنیا کے سامنے، پورے ملک کے سامنے. ڈو یو فیل پراؤڈ آف ہم؟ ٹھیک ہے، یہ بات ماننے والی ہے کہ پی ٹی آئی پہ سختیاں ہوئی ہیں پچھلے کچھ ٹائم میں، لیکن آپ کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ جب آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو پھر آپ اپنا پرپس خود اس کو زائل کر دیتے ہیں، اور آپ اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کچھ نہیں رہ جاتا. آپ کے جو جلسے ہوتے ہیں، پھر اگر آپ کو اگلی بار اجازت نہیں ملے گی تو اس پہ پھر ہم بھی کچھ نہیں کہہ سکیں گے. دیکھیں، آپ نے کہا کہ یہی زبان یہ ڈبل گیم کر رہا ہے علی امین گنڈا پور.
یہی اسی طرح کی زبان عمران خان کے بارے میں استعمال کرتا ہے جب یہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے ملتا ہے. اچھا میں آپ کو ذمہ داری سے بتا رہا ہوں باہر نکل کے کیسی زبان استعمال کر رہا تھا, اس کے بارے میں کتنے ثبوت ہیں, کس کس ہاؤسنگ سوسائٹی کو اس نے اور فیض نے زمین آفر کی کے پی میں, سارے ثبوت موجود ہیں اچھا ابھی اس کے ثبوت موجود ہیں اور آئیں گے سامنے. اور دوسری بات مراد سعید کی, مراد سعید نے بھی کل تقریر کی ہے نا, اور انہوں نے بھی مراد سعید جنرل فیض سے مسلسل رابطے میں تھا, مفرور ہے نا قانون سے, کوئی پکڑ نہیں سکتا اس کو. جو فریکوینٹ کانٹیکٹس جنرل فیض کے جس کے ساتھ تھے علی مین گنڈاپور, مراد سعید اس میں شامل ہیں. اچھا اور مراد سعید کا نام ارشد شریف کے قتل میں آ رہا ہے. یہ مجھے ارطغرل دکھایا کرتا تھا نا عمران خان پوری قوم کو, ارطغرل میں اس طرح کی سازشیں ہوا کرتی تھی کہ جو مرواتا ہے, جو قتل کرواتا ہے, وہی سب سے آگے بین بھی ڈالتا تھا. اب یہ الزام ہے, میرے پاس اس کا ثبوت نہیں ہے, لیکن جو دعویٰ کرنے والے ہیں, جن کے جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں اس چیز کے, ان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ یہ ثبوت پبلک تک لے کے آئیں. اگر یہ ثبوت پبلک تک نہ آئے, فیصل وابڈا نے کل کہا ہے ARY پہ کھل کے کہا ہے, اس نے کہا اس کا مراد سعید کا بھی انوالومنٹ ہے ارشد شریف کے قتل میں, اور انہوں نے کہا جنرل فیض پہ بھی الزام لگایا ہے. محمد مالک کا میں اپنے پروگرام میں بتا چکا ہوں کہ بہت پچھلے سال اس نے کہا تھا کہ جنرل فیض کو شامل تفتیش کیا جائے ارشد شریف کے قتل میں. اور الزام کس پہ لگا؟ آپ سوچیں کتنے گنانے کام کرتے ہیں. مراد سعید صاحب اور ارشد شریف صاحب تو آپس میں جی بالکل, یہ ارطغرل میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا, خون کے رشتے ہوتے تھے ارطغرل میں. ارطغرل تو عمران خان نے پروموٹ کیا اس ملک میں نا. ارطغرل ڈرامے میں یہی ہوتا تھا کہ آپ کا سگا بھائی, خون کے رشتے آپ کے خلاف سازش کرتے تھے, زہر دلواتے تھے, قتل کروا دیتے تھے. فکشن میں اور ریئل لائف میں فرق ہوتا ہے. تو فکشن سے ریئل لائف سیکھتی ہے نا. کرمنل مائنڈ جو ہوتا ہے فکشن سے سیکھتا ہے اور پھر اپلائی کرتا ہے اس کو ریئل لائف میں. یہ بات ہوئی ہے نا, میں یہ کہہ رہا ہوں ان ذمہ داران سے جن کے قبضے میں فیض ہے, جن کے قبضے میں یہ سارے ثبوت ہیں, یہ ثبوت قوم سے شیئر کریں. اس طرح کی خبریں لیک ہوں گی تو یہ پروپیگنڈا ہی رہے گا. جب تک یہ ثبوت قوم کے سامنے نہیں لائے جاتے, اور یہ لائے جانے چاہیے اگر یہ سچ ہے تو. یہ ہم نے اپنے پہلے پوڈ کاسٹ میں بھی کہا ہے کہ یہ ثبوت پبلک کیے جانے چاہیے, لوگوں کا یقین ضروری ہے کہ اور میں یہ بار بار کہوں گا کیونکہ فرق ہونا چاہیے ہم میں اور پچھلے والوں میں. جو فائلیں دیکھ کے تو پروپیگنڈا لوگوں کے خلاف کرتے تھے, میں کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہتا. جو ہوا ہے میں نے صاف کہہ دیا ہے, ایک گندی زبان اور گندی ذہنیت علی مین گنڈاپور نے استعمال کی ہے. یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کرتی ہے, عمران خان خود کرتا ہے, ایسے لوگوں کو پروموٹ کرتا ہے, اور یہ سکھائی گئی ہے ان کو باقاعدہ پلاننگ کے تحت پچھلے کئی سالوں میں. اس کے ذمہ داران ہیں جو جوڈیشری میں بھی ہیں, جو فوج میں بھی ہیں, جو میڈیا میں بھی ہیں, جو سیاست میں بھی ہیں. اور میرا گلہ اور شکوہ ہے محمود خان اچکزئی سے کہ ان کے سٹیج پہ بیٹھے ہوئے یہ زبان استعمال ہوئی خواتین کے خلاف, پاکستان کی خواتین کے خلاف, پنجاب کی خواتین کے خلاف, پٹھان اور پختون کا نام لے کے. محمود اچکزئی صاحب یہ جواب دے ہیں کہ آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ سٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے, اگر ایگری نہیں کرتے تو انہوں نے بائیک آؤٹ کیوں نہیں کیا, انہوں نے اس کی مذمت کیوں نہیں کی, جس طرح صحافی تنظیمیں آج مذمت کر رہی ہیں اس بات کی. تو دوسرے جو الزامات ہیں ارشد شریف کے قتل کے, مراد سعید کا نام آ رہا ہے, جنرل فیض کا نام آ رہا ہے, یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے. یہ پتہ چلنا چاہیے کس نے اس پہ حملہ کروایا. اور آپ کو میں بتاؤں ارشد شریف کی ایک بات, ارشد شریف نے اپنے قتل سے کچھ دن پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بات کرتے ہوئے میڈیا سے کہا تھا میرا ابصار سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. اور اس نے کہا تھا جن لوگوں نے ابصار پہ حملہ کروایا ہے انہی لوگوں نے سے مجھے دھمکیاں آ رہی ہیں. مجھ پہ حملہ کس نے کروایا تھا؟ ابھی تک تو وہ مجرم فرانس اور جرمنی میں بیٹھے ہیں, ابھی تک تو نہیں آئے. اور پھر میں ارشد شریف جس دن شہادت ہوئی میں اسی دن ان کے گھر گیا, اس کی والدہ سے گلے مل کے میں رویا. اس کی والدہ نے مجھے کہا ارشد شریف کی مغفرت کے لیے ابھی دعا کرو, اور میں نے کی. میرا ارشد شریف سے کوئی دشمنی نہیں تھی, نہ اس کی والدہ نے مجھے کہا ارشد شریف کی تم سے کوئی دشمنی نہیں تھی. ارشد شریف کو بہکایا گیا میرے خلاف, اور مجھے پتہ ہے کن کن نے بہکایا.
اور وہ مجھے میسیجز بھجواتے ہیں پرائیویٹلی، ارشد شریف کو بہکانے والے میرے خلاف، کہ ہمارا نام نہ لیا کرو اپنے دوستوں کے ذریعے. کیوں نہ نام لوں ان کا؟ فرشتے ہیں وہ. اس ملک میں فساد پھیلائیں، اس ملک میں لوگوں کے ذہن گندے کریں، اس ملک میں لوگوں کے ذہنوں میں زہر بھریں، اینکرز کے ذہن میں، عام لوگوں کے ذہن میں، اپنی طاقتور پوزیشن پہ بیٹھ کے وردی پہن کے. اور میں ان کا نام نہ لوں گا، ساری عمر لیتا رہوں گا. جنہوں نے اس ملک کو فساد کی جگہ بنا دیا، جنہوں نے اس ملک کا سکون پچھلے 14 سال میں تباہ کیا، سب کے نام لوں گا. آخر میں جاتے اور جاتے صرف یہ کہوں گا بار بار، آج بھی جو ذمہ داران ہیں، جو طاقتور ہیں، جو ثبوت ہیں، وہ باہر لائیں، وہ قوم سے شیئر کریں. سازشی تھیوریاں نہ گھڑنے دیں لوگوں کو. یہ آپ کا بھی نقصان ہے، قوم کا بھی نقصان ہے. جو سچ ہے وہ سامنے آنا چاہیے ثبوتوں کے ساتھ، بالکل تبھی لوگوں کو یقین ہوگا. بالکل اور آنا سچ چاہیے. سے بڑا پروپیگنڈا کوئی نہیں ہے. دیٹس ٹرو. پی ٹی آئی کو اس جلسے کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ کیا آنے والے دنوں میں ہم مزید جلسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں نے ایک شخص سے بات کی آج، میں نے کہا جی یہ آپ علی مین گنڈا پور نے یہ کیا ہے تو پتہ چل رہا تھا جی، وہ تو آپ، میں نے ان کو تانا دیا کہ آپ تو پتہ نہیں کب کہہ رہے تھے، کب گرفتار ہو چکا ہوتا. ابھی آپ کو یاد ہے پچھلی دفعہ ناقابل ضمانت وارنٹ جاری ہوئے تھے، اور پھر وہ ضمانت ہوئی، اور پھر وہ ابھی وہ کیس چل رہا ہے. جی تو میں نے انہوں نے کہا جی گرفتار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پارٹی کو گندا کر رہا ہے، خراب کر رہا ہے، اس سے بہتر شخص اور کون ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کی ساکھ خراب کرنے کے لیے؟ ایگزیکٹلی دیٹ. لیکن پی ٹی آئی کی ساکھ ان کے اندر تو نہیں خراب ہو رہی. جو اداس بیٹھے ہوئے ہیں گولف کورسز میں، کینٹونمنٹس میں، ہائے گرفتار ہو گیا. ان کو ٹی ٹائم پہ جب ٹی پیش کی جاتی ہے تو آہیں بھری جاتی ہیں. یہ سب کچھ دیکھ کے بھی ان کے ضمیر نہیں جاگتا. ابھی بھی ان کو نظر نہیں آتا کہ کیا انہوں نے اس ملک کے ساتھ کر دیا، کیا کلچر پروموٹ کر دیا اس ملک میں. سوچیں وہ. میرا تو ان سے زیادہ کنسرن ان سے ہے، پی ٹی آئی سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. پی ٹی آئی تو اپنا گھڑا خود کھود رہی ہے، اور علی مین گنڈا پور جیسوں کے ذریعے کھود رہی ہے. ٹھیک ہے، میں کنکلوڈ کروں گی اسی نوٹ کے اوپر. اپنی جنریشن سے میں اس وقت مخاطب ہوں اور یہ کہنا چاہوں گی کہ کل افسوس ہوا جب میں نے علی امین گنڈا پور صاحب کی اس اسپیچ کے بعد کچھ میمز بنتے دیکھیں. میمز کے لیے ہمارے پاس اور بہت کانٹینٹ ہے، پلیز وہ ذرا دیکھ لیا کریں. یہ چیزیں ان کو کنڈیم کرنے کے لیے رکھیں، کنڈیم کرنے کی چیزیں ہیں. خیال رکھیے. اللہ حافظ.